امام مہدی رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں سے 12ویں جانشین، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، خون فاطمہ، خون علی ابن ابی طالب، جن کے انتظار میں پوری دنیا، پوری کائنات، مومنین، دشمن و دوست سبھی نگاہیں گڑائے بیٹھے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ اہم ارشادات، کچھ اہم پیشین گوئیاں کہ آپ کے ظہور کے وقت کس طریقے کے حالات ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں چل رہے ہوں گے۔ علامات ظہور کی چند نشانیاں ملاحظہ فرمائیے۔ علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کچھ اہم نشانیاں اس طرح سے ہیں۔ عورتیں مردوں کے مشابہ ہوں گی، یعنی عورتیں اس طرح کے پہناوے، اس طرح کے رکھ رکھاؤ رکھیں گی کہ فرق نہ معلوم ہوگا کہ عورت ہے یا مرد ہے۔ مرد عورتوں کے جیسے ہوں گے، خاص کر مردوں میں عورتوں کے جیسے لمبے بال رکھنے کا چلن عام ہو جائے گا۔ سود کا زور یعنی بیاس کا لین دین عام ہو جائے گا۔ زناکاری، بدکاری عام ہوگی۔ اچھی اچھی عمارتیں بنیں گی۔ جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا۔ رشوت دینا اور لینا عام بات ہوگی۔ عزیز داری، رشتے داری کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ظلم و فخر کے طور پر کیا جائے گا۔ جھوٹے کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ طلاق بہت زیادہ ہونے لگے گی۔ عورتیں عورتوں کے ذریعے شہوت کی آگ بجھائیں گی۔ مال خدا اور رسول و امام کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ صدقہ و خیرات سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا۔ شریروں بدتمیزوں کی زبان کے خوف سے نیک بندے خاموش رہنے لگیں گے۔ بنی عباس کی حکومت میں شدید اختلافات ہوں گے۔ فرات کا پانی اس درجہ چڑھ جائے گا کہ کوفے کی گلی کوچوں میں پانی ہی پانی ہوگا۔ زلزلوں کا آنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اکثر مقامات پر زمینیں دھسنے لگیں گی۔ سیاہ آندھیوں کا آنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آسمان سے ایک آواز کا آنا جسے تمام اہل زمین سنیں گے، اور وہ آواز ایسی ہوگی کہ ہر سننے والا اس آواز کو اپنی زبان کے حساب سے سنے گا۔ بارشوں کا پے در پے ہونا۔ اپنی اولاد کو برائی کا حکم دیا جائے گا اور اچھائی سے روکا جائے گا۔ خوف خدا دل سے نکل جائے گا۔ قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا۔ مسجدیں تو آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فقہا فتنہ پرور ہوں گے، یعنی اعلیٰ درجے کے علماء حضرات خود فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ آخری زمانے کے لوگ اپنے بزرگوں پر، اپنے اگلوں پر بلا وجہ کے لعنت کریں گے۔ قرآن کو ایک کہنہ کتاب یعنی ہلکی کتاب سمجھا جائے گا۔ بدکاریاں اعلان کے ساتھ کی جائیں گی۔ لڑکے عورتوں کی طرح اجرت پر استعمال کیے جائیں گے۔ گناہ پر مال خرچ کرنے والے کو ٹوکا نہ جائے گا۔ نیکی کا حکم کرنے والا ذلیل کرا جائے گا۔ مومن سے زیادہ صاحب مال کی عزت ہوگی۔ کوئی کتنا مومن ہو، مخلص ہو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر صاحب مال نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، تو معاشرے میں، جلسے میں اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہوگی۔ گناہ کرنے کے لیے پردہ شب یعنی رات کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ مرد اپنی زوجہ کی حرام کمائی کھانے لگیں گے۔ حکام میں یعنی گورنمنٹ میں اسی کی عزت ہوگی جو آل محمد کو برا بھلا کہے۔ قرآن پڑھنا اور سننا لوگوں کو بار لگے گا، ایک بوجھ لگے گا۔ ویرانے آبادی سے بدل جائیں گے۔ نماز کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ مال کثرت کے باوجود زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ میتیں قبر سے نکالی جائیں گی۔ قبر سے کفن چرایا اور بیچا جانے لگے گا۔ انسان صبح شام نشے میں ہوگا۔ یہ نشہ صرف الکوہل، شراب یا گانجے کا نہیں ہوگا۔ یہ نشہ اپنی حیثیت، اپنے مال و متاع پر غرور میں چور رہنے کا ہوگا۔ چوپایوں کے ساتھ بھی بدفعلی کی جائے گی۔ لوگوں کی آنکھیں بے حیائی کریں گی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی اور موبائل فون کے ذریعے ہر وقت بے حیائی کرنے کے ذریعے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور آنکھوں کے ذریعے لوگ بے حیائی کر رہے ہیں۔ لوگ علم دین حاصل کریں گے، لیکن علم دین حاصل کرنے کا مقصد آخرت نہیں بلکہ دنیا ہوگا۔ حق کی ہدایت کرنے کو منع کیا جائے گا۔ میت کا، مردے کا مذاق اڑایا جائے گا۔ مجالسوں میں صرف مالدار کی عزت کی جائے گی۔ اپنی عزت کے خوف سے کوئی شریف کسی کو ٹوکے گا نہ روکے گا۔ والدین کی طرف سے اولاد کو عاق کرنا ایک عام بات ہو جائے گی۔ عورتیں ملک پر حکومت کریں گی۔ فرزند اپنے باپ پر بہتان باندھے گا۔ لڑکا ماں باپ پر بددعا کرے گا۔ اجرت لے کر اذان کہی جائے گی اور عوض لے کر نمازیں پڑھائی جائیں گی۔ ممبروں سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن حکم دینے والا خود بے عمل ہوگا۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیٹ پالنا اور عیش کرنا ہو جائے گا۔ آخری دور میں انسانوں کی عمریں قلیل ہوں گی، چھوٹی ہوں گی، لیکن ان کی تمنائیں کثیر ہوں گی۔ لوگوں کی شکلیں انسانی اور دل شیطانی ہو جائیں گے۔ خوشامد بہت زیادہ رائج ہوگی۔ کپڑوں پر، اپنے لباس پر تعریفیں کرنا، فخر و مباحات کرنا عام بات ہوگی۔ عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح سر کے بال بنائیں گی، یعنی اونچا جوڑا بنائیں گی۔ لوگ سواری
बीमारियों से टकरा टकरा कर मरेंगे। लोग रात में सोएंगे लेकिन सुबह को मुर्दा होंगे। इस तरह की नागहानी मौतें लाहक होंगी। लोग आलाते गना यानी म्यूजिक के सुनने के सामान अपनी जेब में रखकर घूमेंगे। हिंद यानी हिंदुस्तान तिब्बत की वजह से तबाह होगा और तिब्बत की तबाही चीन की वजह से होगी। अरबों की हुकूमत छिन जाएगी। दुनिया में हबशियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। शाम में चीनी फौजें घुस जाएंगी। तब जाकर ज़हूर इमाम महदी होगा। इन सारी पेशीन गोइयों और अलामतों के बावजूद हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे ये दावा करे, इस बात का यकीन दिलाए कि इस अलामत के बाद या इस पेशीन गोई के जाहिर होने के बाद खुदा की आखिरी हुज्जत इमाम महदी ज़हूर फरमाएंगे और यकीन के साथ कहे तो उसको झूठा समझो, क्योंकि इमाम महदी के आने का सही वक्त सिवाय खुदा को किसी को भी नहीं मालूम। बस तुम्हारे लिए जरूरी है कि जब तुम ऐसा दौर पाओ तो कसरत से 12वीं हुज्जत के लिए, उनके आने के लिए दुआएं करो और अपने अमालों को सुधारने में लग जाओ। इंतजारुल फर्ज यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत के लिए दुआ करना, सब्र करना और शिद्दत से उनका इंतजार करना बेहतरीन इबादतों में शामिल है। जब तक इमाम महदी हमारी आंखों के सामने नहीं है, उनका ज़ुहूर नहीं हो जाता है, हम पर फर्ज है कि हम खुलूस से दिल के साथ उनके जल्द आने की दुआएं करें और इस दौरे गैबत में सब्र और तहम्मुल के साथ अपने अमालों को नेक रखने, पाक रखने में हर वक्त कोशिशें करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।